اچھا تواڈے والی گل نہیں کرے دی چھوڑو میں سمجھ گیا تسی نہیں سننا چاہتے کوئی گل نہیں پڑھتا یار جی میں تانوں راہ گڈی سنا دیا گا تسی چپ کرو بھائی تواڈے والی گل کوئی جڑا دل کرتا ہے میں پڑھا اونچی سبحان اللہ کیوں نہیں آکھ لیندے نہیں مزہ آیا بھائی نہیں پڑھتا پہ چھوڑو اور جنوں قرآن پاک نال جنہ پیار ہوتا اونچی سبحان اللہ آکھو مطالعے والےو بلے شاہ فرماندے حرام بھی پیتی جاندے ہو نمازاں نیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو فرض بلائی بیٹھے ہو نفلاں نیتی جاندے ہو بلے شاہ نومی تے دسو اے کی کیتی جاندے نماز شروع کرو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی رک جاؤ سارے ٹھہرو کسے بڑے مولوی نال مشورہ کرو اے جڑا میں نماز وچ آ کے کہ ومن ذریتی اے کی شے ہے او دسے گا تو ابو ہے آہو اے تیری دھی دی گل آئی ہے اے تیرے پتر دی گل آئی ہے تو تائے آہو یہ تیرے بھتیجے دی گل آئی ہے تیری بھتیجی دی گل آئی ہے تو مامے آہو یہ تیری پنیوی دی گل آئی ہے تیری پنیوے دی گل آئی ہے تو دادے آہو یہ تیرے پوترے دی گل آئی ہے تیرے دوترے دی گل آئی ہے تو نانے ہاں جی تیرے نواسے دی گل آئی ہے تیری دوتری دی گل آئی ہے بیٹھا نماز چاند گنواندا میرا ٹبر ہے پیا چوکے سے بیٹھا ہوا ہے نہیں ربنا فرلی والی والدیہ گجرا والدے کسے بڑے مولوی نو پوچھو یہ جڑا والی والدیہ ہے کون ہے وہ آکھے گا تیری ماں دی گل آئی ہے والی والدیہ تیرے ابے دی گل آئی ہے جدو آکھے تیرے ابے دی گل آئی انہوں کہنا پھر نماز 5 گلاں جڑی فرض ہے تے سب تو بڑی عبادت ہے اے میرے ابے تو بغیر تے نہیں ہوندی وہ آکھے گا نہیں ہوندی انہوں کہنا کمال ہو گیا جڑی نماز ساڈے بابے تو بغیر نہیں ہوتی اور زہرا دے بابے تو بغیر کیویں ہوتی۔ مزید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، سب نیوز HD کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ حضرت موسیٰ طور پر چلے گئے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا ضمن میں بات آگئی وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا ہم نے موسیٰ کو وقت بتایا تھا اور جگہ بتائی تھی اور فرمایا تھا موسیٰ طور پر اتنے بجے اس مقام پر آ جانا معراج کے لیے۔ بھئی میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں گا میں پھر پڑھتا ہوں آیت کو وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا ہم نے موسیٰ سے کہا تھا اتنے بجے اس جگہ پہ آ جانا معراج کے لیے۔ جسے جگہ اور وقت بتا کے کہا جائے نا آ جانا انہیں موسیٰ کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی جسے بستر سے اٹھا کے لے جایا جائے انہیں محمد کہتے ہیں۔ ٹھنڈا سبحان اللہ کہا ہے ایک دفعہ پھر پڑھ رہا ہوں ایک بات نہ موسیٰ اربعین لیلۃ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ 40 راتوں کے لیے طور پر آ جاؤ تلاش کر رہے ہیں کہ بیماریوں کی وجوہات کیا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیجیے۔ معراج میں جسے اللہ کی بات ملے انہیں موسیٰ کہتے ہیں جنہیں رب کی ذات ملے انہیں محمد کہتے ہیں۔ معراج کے لیے جو سفر طور تک کرے انہیں موسیٰ کہتے ہیں جس کی سواری کا سفر اللہ کے نور تک جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اسے سمجھ آ گئی ہے سینے کا دور لگا کے سبحان اللہ۔ اچھا بھئی اب کیا پڑھ رہا ہوں حضرت موسیٰ طور پر چلے گئے اور پیچھے قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ قوم نے بولو جی بولنا پڑے گا نا جی کسی یعنی منزل تک پہنچنا ہے تو سفر میں ساتھ دینا ہے گا۔ قوم نے بچڑے کی ان
یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شک نہ کرنا پہاڑوں کے برابر بھی گناہ کر کے آ گئے، میری رحمت اپنی آئی پر آ گئی تو معاف کر دوں گا، مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اللہ مشرک کو معاف بولے نہیں سارے، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ شرک کیا. مشرک کو اللہ کی طرف سے معافی نہیں. سننا عفونا عنکم من بعد ذلک، ہم نے اس کے باوجود بھی انہیں معاف کر دیا. تو کہہ رہا تھا میں معاف نہیں کرتا، مشرک کو میں معاف نہیں کرتا. میں مشرک کو معاف نہیں کرتا، کرنا بھی نہیں تھا اگر درمیان میں موسیٰ کے ہاتھ نہ اٹھتے. کہنا بولے ہو یار، درمیان میں موسیٰ کے اگر ہاتھ نہ اٹھتے تو میں کبھی معاف نہ کرتا. موسیٰ جیسا نبی مشرک امت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ معاف کر دے. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. پھر سے کہنا چاہتا ہوں، موسیٰ جیسا نبی مشرک امت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ معاف کر دے. مصطفیٰ جیسا محبوب مومنوں کے لیے اٹھائے تو کیسے دیر کر دے گا یار. جیتے رہو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ جی میں آگے پڑھ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. موسیٰ جی ہوئے، موسیٰ جی بندے بخشوانے ہیں، اللہ جی بخشوانے ہیں. ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جاؤ اپنے گاؤں سے نکلو، اپنے پنڈ سے نکلو اور دور ایک بستی ہے وہاں لے جاؤ. اپنے مریدوں کا قافلہ دور ایک بستی ہے وہاں لے جاؤ. اچھا مالک پھر فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، کھلا کھاؤ جہاں سے مرضی چاہو، بے ٹوک روک کھاؤ، لنگر چل رہا ہے وہاں کھانا شروع کرو. اچھا اللہ جی پھر وَادْخُلُوا الْبَابَ. موسیٰ جی اللہ جی وہاں نا ایک دروازہ ہے، دروازہ اپنے بندوں سے کہو لین بناؤ، دروازے سے گزرو. کوئی چشتی بیٹھے ہیں جنہیں بات کی سمجھ آ رہی ہے، کوئی سیالوی ہیں جنہیں بات کی سمجھ آ رہی ہو. میں پھر قرآن پڑھتا ہوں. موسیٰ جی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. سبحان اللہ کہہ لو. اللہ بادشاہ نے فرمایا موسیٰ اپنے مریدوں سے کہو وہاں ایک دروازہ ہے، دروازہ اور سجدن اس کی کنڈی چومتے گزرنا ہے. پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا اگر یہ الفاظ نہ ہوں نبی کے تو. اب آپ چپ ہے، میں کیسے پڑھوں ان الفاظ کو؟ میں معافی نامے پر سائن کرتا ہوں اگر علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور میں اس آیت کے نیچے یہ الفاظ نہیں لکھے تو. لکھتے ہیں نبی کے سامنے صحابہ نے عرض کیا کہ اے جڑا موسیٰ دی امت کو دروازہ لبا ہے، کہ تواڈی امت کو بھی کوئی دروازہ ہے. میں سمجھ گیا آپ والی بات نہیں، میں نہیں پڑھ رہا، میں نہیں پڑھ رہا، میں نہیں پڑھ رہا، میں کہیں اور جا کے پڑھ لوں گا. نہیں یہ تو نعرہ بالکل ناکام ہو گیا آپ کا. بالکل ٹھیک ہے، کام پہ گیا موسیٰ دی
قوم بخشش واسطے تو کو ہوا ہے وے نبی نے علی کا چہرہ دیکھا اور الفاظ رسول کے یا علی انت باب حتتن، یا علی میری امت میں تیرا وجود وہی دروازہ ہے بخشش والا جو موسیٰ کی امت کے لیے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ اچھا جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ جسے جتنی آ رہی ہے جی اتنا سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ اب اللہ جی بادشاہ نے فرمایا کہ یہاں سے گزرنا ہے اور یوں کرنا ہے، بیٹا آپ میری طرف دیکھو یار، میری طرف دیکھو، یہاں سے گزرنا ہے اور یوں کرنا ہے، یہاں سے گزرنا ہے اور یوں کرنا ہے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اللہ بادشاہ میں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بدل دیا ظالموں نے، میرا کہنا بدل دیا ظالموں نے، میں نے ایسے کہا تھا انہوں نے ویسے کیا۔ اچھا یا اللہ پھر فرمایا فَأَنزَلَ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، اب میں جلال میں آیا اور میں نے آسمان سے آفت اور بلیات کو بھیجا، بیماریوں کو بھیجا۔ اللہ تو بیماریوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں سمجھ آئی؟ جب بندے میرے ایسے کو ویسے کرتے ہیں، اسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ جب بندے اللہ کے ایسے کو ویسے کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بیماری کا تعلق قدرت کے ہاتھ سے نہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جب بیماری آتی ہے بندوں کی کرتوتوں سے آتی ہے۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ جب بندے اللہ کے ایسے کو ویسے کرے سیالوی صاحب حضور قبلہ، جب بندے اللہ کے ایسے کو ویسے کرے صاحب دادا صاحب تو پھر بیماریاں آتی ہیں۔ میرا خیال ہے کچھ بات آپ تک سمجھ آ گئی ہے۔ میں سورہ نور کا نکال رہا ہوں، 24واں سورہ ہے اور مجھے یہاں سے سورہ نور سے ایک آیت یاد آ رہی ہے۔ یہ سورہ نور کھل گئی ہے اور جو آیت مجھے یاد آئی ہے وہ میرے سامنے آ چکی ہے۔ 19 نمبر آیت ہے، 19 نمبر آیت ہے، یہ میرے سامنے ہے، آپ چپ ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سبحان اللہ کہہ لو۔ میرے نوجوانوں توجہ سے آیت کو سنیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بیماریاں، وبائی مرضیں، کرونا وائرس کی وجوہات کیا ہیں۔ اللہ بات سے فرمایا ان الذین یحبون، شک نہیں کرنا وہ لوگ، یحبون جو یہ چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا کہ مسلمانوں کو بے حیا کر دے، بے غیرت کر دے، مسلمان نسل میں بے حیائی اور فحشی اور بے غیرتی پھیلا دی جائے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ تیاری رکھیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اب سمجھ آئی جب بھی مومنوں کو بے حیا کرنے کی کوشش کی جائے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ بیٹا جاگو، تھوڑا سا جاگو، میرا بچہ جاگو، ایک دفعہ سبحان اللہ۔ نہیں ابھی صاحب میں اب اس بات سے ڈروں کہ مجمع بور ہو جائے گا، یہ داد نہیں دیں گے، میں نے ان سے داد نہیں لینی، میں ان کو کچھ دینے آیا ہوں۔ تو پتہ چلا جب ہمارے گھروں میں مجرا اور کہاں سے بے حیائی گورنمنٹ نے شروع کی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے سردار صاحب میراتھن ریس ہوئی تھی اسلام آباد میں، لاہور میں، اور یعنی بڑے بڑے شہروں میں میراتھن ریس، مشرف پرویز نے میراتھن ریس کرائی تھی۔ ننگی عورتیں یہ کیا ٹراؤزر شرٹ پہن کے اور یہ پینٹ شرٹ اور یہ کچھے پجامے پہن کے عورتیں مردوں کے ساتھ بھاگی تھی۔ ایک دن پہلے عورتیں بھاگی تھیں، اگلے دن زلزلہ آیا تھا، اگلے دن فوراً اگلے دن زلزلہ آیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو
ایک دن پہلے عورتیں مرد بھاگے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اگلے دن آدھا ملک زلزلے کی زد میں آ گیا تھا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ فرماتا ہے تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تم نے جب بے غیرتی کو پھیلانا ہے تب تیاری رکھنا. میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں، یہ پچھلے دنوں عورتوں نے کہا کہ ہم سلیو لیس سوٹ پہنیں گے، یہاں تک کپڑے ہو گئے ہمارے. نہیں، ابھی نہیں، یہ اس کے بعد کا حملہ ہے کہ ہم سلیو لیس کپڑے، یہاں تک سوٹ ہوگا ہمارا. اسی وقت ڈینگی مچھر آیا ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة. جب قوم بے غیرتی کی طرف جائے گی تو ہم عذاب بھیجیں گے. اب آپ بولیں گی میرا جسم میری مرضی. یہ ایک نعرہ بلند ہوا، میرا جسم میری مرضی. فوراً کرونا وائرس آیا ہے. فاصلہ نوٹ کریں، اگر آپ جاگ رہے ہیں آپ کا حالات حاضرہ سے تعلق ہے، ہم حالات حاضرہ میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں سورہ نور پڑھ رہا ہوں اور مجھے یہاں سے ایک آیت یاد آ رہی ہے. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، آپ کو میری مزاج کا پتہ ہے نا، میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے تو پھر قرآن پاک ہی پڑھنا ہے نا. یہ میں 63 نمبر آیت دے رہا ہوں، 63 نمبر آیت دے رہا ہوں. بچے سبحان اللہ کو بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. ڈر جاؤ وہ لوگ جو رسول کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی فتنہ تو پہنچے گا نا. بھئی قرآن سن رہے ہو؟ ٹھنڈا بول رہے ہو آپ لوگ؟ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. ڈر جاؤ وہ بندے جو رسول کے حکم کے خلاف چلتے ہو، انہیں کوئی نہ کوئی فتنہ تو پہنچے گا یا وہ دردناک عذاب میں پڑیں گے. پتہ چلا جب محمد کی مخالفت بندے کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی وبائیں پیدا ہوتی ہیں. جب رسول اکرم کی مخالفت بندے کرتے ہیں پھر اس طرح کی وبائیں جنم لیتی ہیں. جب اللہ کے ایسے کو ویسے کریں پھر اس طرح کی وبائیں جنم لیتی ہیں. اور جب قوم بے حیائی کی طرف چل پڑے پھر اس طرح کی وبائیں جنم ہوتی ہیں. اور قرآن کی آیت کی امپلیمنٹ انسان فرد واحد سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر گلی تک، گلی سے لے کر محلے تک، محلے سے لے کر گاؤں تک، گاؤں سے لے کر شہر تک، شہر سے لے کر صوبے تک، اور صوبے سے لے کر ملک تک، اور ملک سے لے کر دنیا تک قرآن کی آیت کا امپلیمنٹ ہوتا ہے. جب کسی بندے کی زندگی میں عذاب آ رہا ہے تو سمجھنا اللہ فرماتا ہے بیدک الخیر، میرے ہاتھ میں صرف خیر ہی خیر ہے. اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سارے بولو اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے. فَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. دنیا میں جو بے حقیقی عذاب آتا ہے وہ قدرت کے ہاتھ سے نہیں، بندوں کے ہاتھوں سے آتا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ ہے. اب اللہ جی بادشاہ کوئی طریقہ ہے کہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں؟ آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے چلوں؟ اللہ ناراض ہے. اللہ، سارے بولو اللہ. اس کے گھر بیٹھے ہو سارے بولو اللہ. اللہ جی آپ کو راضی کر رہے ہیں، آپ راضی ہو جائیں. آپ روش گئے ہیں، ورکوں کے وسیلے سے ہم آپ کو منانے آ گئے ہیں. آپ مان جائیں، آپ ناراض نہ ہوں، آپ راضی ہو جائیں. طریقہ بتائیں ہم کیا کریں؟ ہم تیار ہیں. جو تیار ہے وہ سبحان اللہ نہیں کہے گا. سورہ یوسف یاد ہے، 12 نمبر سورہ ہے، 97 نمبر آیت یاد آئی ہے، 98 نمبر آیت یاد آئی ہے. آپ کہو تو میں پڑھ لوں. ساری زندگی 2 نمبری میں گزر گئی یعقوب کے بچوں. حضرت یعقوب کے بچوں کی یوسف کو نکال کے
باقی سارے بچے جو تھے ان کی 2 نمبری میں گزر گئی، ان کی 2 نمبری میں گزر گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی تو ہمارا نبی ہے، ہم غلطی پر ہیں، ان کا بھی اللہ ناراض ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یعقوب کے بچوں کی شان میں گستاخی ممبر پر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں اللہ کو راضی کر لیا۔ بولنا پڑے گا اللہ کو راضی۔ دیکھیے ایسی تقریریں بور ضرور ہوتی ہیں، یہ لچھے دار کتاب نہیں، یہ آپ سمجھے کہ میں تڑکا مسالہ لا کے کتاب کروں گا تو یہ نہیں ہے۔ مجھے آپ کو تڑکا مسالہ نہیں دینا، مجھے آپ کو خالی خام سودا دینا ہے، گھر جا کے پکا لینا، اسے گھر جا کے تل لینا۔ یار ایک دفعہ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو گا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو احساس ہو گیا کہ ہم غلطی پر ہیں اور اللہ ہم پہ ناراض ہے، اللہ ہم پہ وہ گل سنو میری، مجھے سورہ مائدہ یاد آ گئی، 5 نمبر سورہ ہے، مجھے ایک کم نمبر آیا، آپ کہو تو میں پڑھ لوں۔ اللہ ناراض ہے، اللہ سارے بولو اللہ۔ اللہ بادشاہ بولتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑتا اللہ تمہاری فضول قسموں کا۔ مالک فرماندا ہے اے جڑیاں تسی ہاتھ ویلے قسماں چکتے رہندے ہو نا، میں تانوں پوچھدا ہی نہیں۔ مالک پہ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، فرماندا ہے اگر 4 بندیاں چ بیٹھ کے تسی قسم چک لو نا تے پھر انہوں پوری نہ کرو تے پھر میں ناراض ہاں۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، سیال لکھا وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، میری پکڑ آئے گی بھائی، وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، میری پکڑ آئے گی بھائی، میں پڑھ لے گا ایک باری سبحان اللہ ایک نہ کوئی مردہ اگر سبحان اللہ میرے سامنے آ گئی جی۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، فرماندا ہے 4 بندیاں وچ بیٹھ کے اگر تسی قسم چک لو پھر انہوں پوری نہ کرو تو پھر اللہ کی گرفت آئے گی جی، اے لکھے ہے جی اللہ کی گرفت آئے گی نا جی۔ اللہ دا بھی میری گرفت آنی ہے تواڈے تے جویں آئی ہی ہن، پڑھے گئے نا سارے پڑھے گئے۔ اللہ جی جدوں تواڈی گرفت آ جائے پھر کسی شریف کا دل کرے تسی راضی ہو جاؤ، پھر نتیجے آ جائیں گے کہ قرآن پاک بنا کے سر تے بن لئیے۔ فرماتے ہیں نہیں، اگر تہاڈا دل کرے نا میں راضی ہو جاؤں تو پھر ایک کام کرو نا، مالک کی کریے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاکِین، جاؤ پنڈوں جا کے 10 مسکیناں نوں لنگر کراؤ، جے او مسکین لنگر کردے ہوئے مسکرا پے میں فرشتیاں نوں آکھاں گا میں انہوں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بولے ہو دکھ لگا اس گل کوئی مناف تمہیں تے منوں اندر مسکیناں نوں لاتی گل جسے سمجھ آئی ہے وہ چوکے سے بیٹھا۔ میں نہ جناب تسی سارا قرآن پڑھ لو، جدوں بھی اللہ نے ناراض ہونا نا کسی بندے کا دل کرنا نا کہ وہ ناراضگی دور ہو جائے تے چھڈنا وہ نہیں تانوں بندیاں ماری۔ سادہ صاحب مولانا قبلہ ماشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ تساں کر جائے توجہ ایام معدودات، بھئی گنتی دے دن نے اوے اللہ تسلی دیتی ہے تیرے جو بیٹھے ہوئی اللہ کہے گنتی دے دن نے، سارے لمبے چوڑے نہیں، گنتی دے دن نے، اور گنتی دے دن نے، اور یا 29 نے یا 30 نے یار گنتی دے دن نے، ایام معدودات گنتی دے دن نے۔ انہاں کے سنیا فمن کان منکم مریضا، تسی بیمار ہو تہاڈی طبیعت ٹھیک نہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تسی سفر وچ ہو، فعدۃ من ایام اخر، چلو جدوں طبیعت ٹھیک ہوئے گی پھر رکھ لیا۔
سردیاں آ جانگیاں طبیعت فریش ہو جائے گی ادو رکھ لیا جی ہوں ستا رہن دیو شو جاگ پہ سارے آپ سبحان اچھا ایڈی چھوٹ دین والا رب پہ آتا رکھنے ضرور جی رکھنے رب جی جی بالکل ہی نہ رکھ سکتا ہوں قطعاً طبیعت اور مزاج جڑا ہے خود وچ اتنی سخت نہیں رہ گئی بیمار ہو گیا وڈیرا ہو گیا وڈیرے بیٹھے نے کوئی بندے ہو جائے بیٹھے نے جنہاں کو روزہ نبدا نہیں وہ دھیان کرو اللہ جی پھر فرمایا تو تے میرے جلال کو دعوت کر دینا ہے نا کہہ رہی ہو نا میرا کہ میری گرفتی ہونی نا تو روزہ پہ چھاڑ دی اللہ جی کوئی طریقہ کہ تہاڈا جلال تہاڈی رحمت وچ بدل جائے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ تو مینوں راضی کرنا ہے ہاں جی اٹھ ایک مسکین نوں دو ٹائم نال عزت نال لنگر کرا پھر سارا دن کلا بہ کے حکا بھی چھکدا رہے نا میں فرشتے نوں آکھاں گا مینوں راضی کر کے بیٹھا ہے جب سمجھ آئی ہو چپ کیوں بیٹھا ہے یار اچھا کنے مسکیناں نوں ہن بولو سارے مسئلہ بولو سارے بولو کنے مسکیناں نوں ہاں جی اللہ فرماتا ہے ایک مسکین ایک روزے واسطے کافی ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر له روزے واسطے ایک مسکین کافی ہے پر جے تو چوکھیاں نوں کھوا لے تیرے لیے بہت ہی بہتری ہو جائے ٹھنڈا بولے ہو یار دکھ لگا اس کا سمجھ آ رہی ہے کی سمجھ آ رہی ہے جو تم بھی ناراض ہوئے گا ہو سکے کسی مسکین نو راضی کرو میں راضی ہو جاؤں گا کسی بند دیکھو میں آج کر لگا تھا میں سورہ یوسف یاد آ گئی 12 نمبر سورہ ہے میں 97 نمبر آیت یاد پہ اپنی سی ان تسی توجہ کرو تو میں پڑھا حضرت یعقوب دے سارے پتراں آپس وچ مشورہ کیتا اور بھلیو اللہ کو معافی مانگ لئیے معافی کہ دیکھو بد نصیب زبان ہے جس اللہ نے آخیا ہے پھر چانپ دینا کدے کرو اور سارے بولتے ہیں کدے کرو عابد عرفان صاحب اللہ کو معافی منگن کا ارادہ کیتا ہے تے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو 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 تہاڈا کی گل ہے کوئی زبانی نہیں ہوگی تے میں کالو کالو جو کری جا رہا ہے اس واسطے میں کرنا تسی بولو گے تے میں اگے ڈرنا نہیں یار کالو کالو اب جی یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین بابا بابا ابا جی بابا یہ مطلب ہے یعقوب دے صاحبزادے قیامت تک نہیں دس دیتا ہے جی وہ ناراض ہو جائے گا کہ وچ بابیاں نوں پالو معافی لگ جاتی اور میں گورنمنٹ آف پاکستان نوں کی دساں جنہیں پاک پتہ نہیں بند کر چھڑیا ہے جنہیں دادا صاحب ہی بند کر چھڑیا ہے جنہیں بی بی پاک دامن کا دربار ہی بند کر چھڑیا ہے جنہیں آستانے بند کر چھڑے نے اور کوئی جا کے سمجھاؤ نہ بیلیاں نو اللہ ناراض ہو جائے بابیاں دے بوئے شفا بن جاندے نے ہوئے اور یا آباد استغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئین بابا آپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے بے شک ہم خطا پر ہیں ہم خطاوار ہیں بابا آپ ہمیں معافی لے دیں اللہ سے آپ لے دیں بابا بابا ہاتھ چوک نہیں کہ اسی گئے ہو قیامت واسطے ہمیں معافی لے دو بابا نہیں میں محنت کرنا تسی نبی دے پتر ہو تسی ادھر سائڈ پہ ہو کے 10 نفل پڑھ لو ابے تے کتاب اتری ہوئی ہے 2-4 آیتاں پڑھو تو معافی مانگ لو انہاں فرمایا نہیں ہوئے سے بھی پتا اسا ساری عمر بابے دا دل دکھایا ہے قیامت تک سبق دین لگے ہاں جنی دیر تک جدا دل دکھایا ہوئے وہ دے سامنے ہاتھ نہ جوڑیے اونی دیر تک شبراتاں نہیں بنا چھڑا دیا
جنہوں سمجھ آ رہی ہو چپ کیوں بیٹھا ہے؟ اسی سارے ہیں چشتی. ساڈے پیر حضرت بابا فرید الدین محفوظ گنج شکر نے فرمایا ہے 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹکر. 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک. آپ فرماندے کلمہ نماز روزہ حج زکات یہ دین ہے. ایک 6ویں شے ہے جڑی دین دی روح ہے تے دا نام پیار ہے. دا نام کی ہے پیار. درد ہے دا نام درد. دا نام انسانیت. دا نام جذبہ ہے. دا نام کسی دا دکھ سمجھنا ہے. فرید فرماتے نے 5 بنا پتر تجھے تکلیف ہوتی ہے. اکھاں بند کر دے گوڑے تھلی کرو شاباش. ہاں انہوں نے ایک باری سبحان اللہ اور دوبارہ سنو. 45 منٹ تے گل شروع ہوئی ہے نا. 45 منٹ تے پہلی آیت پڑھی ہے تے 45 کو آیتاں تے پڑھنی چاہیے. حضرت بابا فرید فرماتے نے 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک. فریدا جتھے 6واں نہ ہوئے اتھے 5 جانے مک. فریدا انسان دا جتھے درد نہیں ہے اتھے نماز بے روح ہو جاتی ہے. روزہ بے روح ہو جاتا ہے. حج بے روح ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو آگے ہونا کچھ سبحان اللہ کہہ لو نا. اے بھی پیران دے پتر نے, اے بھی پیران دے پتر نے, اے عالم بیٹھے نے, اے بھی عالم نے, اے بھی عالم نے, اے بھی عالم نے, وہ بھی عالم نے, وہ بھی پیران دا منڈا ہے. توجہ ہے. آ دیکھو سارے بندے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الکہف کا 18 نمبر. بور تے نہیں ہوندے پے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جنی کو آگئی انہوں سبحان اللہ کہہ لو. اے سورہ الکہف. بیٹا بات نہیں کرو یاد کرنے جو کرنا کریے لیکن کان میں بات نہیں کرو. سورہ الکہف 18 نمبر سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقا موسیٰ اور خضر دونوں چلے. موسیٰ اور خضر مولانا اردو پڑھتے نہیں کون پڑھتے ایک بار سبحان اللہ. مسجد کے خطیب کھڑے ہو گئے پھر سبحان اللہ. دونوں چلے. ایک پنڈو لنگے دونوں, ایک نبی ہے ایک ولی. ایک نبی ہے ایک ولی. اچھا کھانا منگے نبی تے ولی منہ آکھیا سانوں بھوک لگی ہے پنڈ والےو کھانا دیو. پورے پنڈ آکھیا جی ساڈا ساگ بھی مک گیا تے چار بھی مک گیا. یعنی ولی نو کھانا کھلایا بولو یار سارے. نبی نو کھانا کھلایا نہیں. اچھا پھر فوجد فیھا جدارا. ایک باری سبحان اللہ. وہ فرماندے نے اللہ فرماندا ہے پھر انہاں دی نہ پنڈ والے دی کندھ ٹھنڈی سی پئی. پنڈ والے دی کندھ ٹھنڈی سی پئی. اچھا پھر گرا جا ٹھنڈی سی پئی. حضرت موسیٰ فرمایا کہ جا نہیں سی سکتے میں گارا بنا لینا چونکہ میں ولی ہاں. تسی پٹا لے آؤ تسی نبی ہو. کندھ اساں انہاں دی بنا کے جانی. تسی ٹھنڈے بولے ہو یار. ابو عرفان صاحب اسی او پیر ہاں جنہاں نوں کوئی گڈی دا پیٹرول پورا نہ کرے تے آئندہ ٹائم نہیں ہو دے. اللہ آندا ہے اللہ والے اونوں آندے نے جنہاں نوں بھوک لگی ہوے پنڈ روٹی نہ دے پھر انہاں دی کناں سیدھیاں کردے پے. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. اللہ والے اسے کہتے ہیں کہ انہوں نے روٹی بھی نہ ملے وہ پھر مریداں دی کناں سیدھیاں کردے پے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْبَيْتِ ہو کے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھ کے دسدے نے پے اللہ نوں راضی کرنا ہوے تے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھ.
بارگاہ وچوں ایسے جی نظر آنے ہوں گے بہت بڑی گل ہوندی ہے سارے سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں تھلے بھی پورا افسان میں پیش کیتا ہے مجھے بھی سبحان اللہ انہوں ایک باری پھر سارے سبحان اللہ سبحان اللہ 5 بنا اسلام دے 6واں رکن ٹوک فریدا جتھے 6واں نہ ہوئے پنجے جاندے موک فریدا جتھے انسان دی قدر درد نہیں نماز بے روح ہو جائے گی روزے دی تو روح انسان کا پیار ہے بخاری تو بابو شیام کے اندر حدیث یاد آ گئی ہے تسی آپ کو پڑھ لو امام نسائی نے کتاب الزکات کی حدیث کو نقل کیا ہے فرماتے ہیں نبی صاحب بیٹھے نے ایک بندہ ہے کہ اللہ تو نفسی یا رسول اللہ عالم گناہ میں بڑا گناہ کر رہا ہوں بڑا گناہ حلق تو نفسی یا رسول اللہ میں اپنی جان ہلاک کر رہا ہوں بڑا گناہ کر رہا ہوں بڑا اللہ ناراض ہے انہیں جلال چاہ گیا وہ دی گرفت دی زیادہ چاند لانا وا کوئی طریقہ دسو منوں معافی لگ سکتی ہے نبی دے ول ویکھ کے فرمانے کی کر رہے ہیں ہو سکے یا رسول اللہ میرا فرض روزہ سی تے جان بوجھ کے ٹوٹا میرے کرو بھول بھلے کے نہیں ٹوٹا جان بوجھ کے توڑایا تیری دہلیز تو صدقے جاواں انہوں دیکھ کے فرماندے نے جا 60 مسکیناں نوں لنگر کرا اسی جوڑ لیں گے اور بندے بیٹھے نے انہوں گل دی سمجھ آئی ہوگی حدیث تو سب سنتے رہتے ہو میں دسنا چاہنا کہ اللہ ناراض ہوئے اور بندے تھے کہ نبی فرماتے 60 مسکیناں نوں لنگر کرا اللہ راضی ہو جائے گا پھر سمجھ آئی ہو چو کیوں بیٹھا ہے میں پھر عرض کرنا چاہنا گل اتھے ہی ہے یا رسول اللہ میں بڑا گناہ کر رہا ہے اللہ ناراض ہو گیا ہے نبی فرمایا 60 مسکیناں نوں لنگر کرا اللہ راضی ہو جائے گا میں تے جڑا 10 مسکیناں نوں لنگر کرا دے اللہ دے اوتے راضی ہو جائے جنہاں دے پیراں دے ڈیریاں تے لنگر ہی چلدا رہندا ہے اور جنوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ یہ بڑے تیز پیر نے یہ پیر ہر ویلے لنگر وڑدے رہندے بڑے تیز انہاں نوں پتہ ہے منڈن نال معافیاں لبدیاں نے اچھا ہوں یہ الگ گل ہے کہ اس نبی صاحب کے سامنے جا جوڑ کے کھل گیا یا رسول اللہ میرے واسطہ لوگ نہیں 60 مسکیناں نوں لنگر کرانا ہے جی میرے واسطہ لوگ نہیں 60 مسکیناں نوں لنگر کرانا غریب آدمی ہیں بندے نوں کھانا کھوان دے پیسے میرے کول کوئی نہیں اچھا چل ایک ہی غلام خرید کے عطا کر میں پڑھ گیا لیکن میری نالائکی ہے تو تک گل اپنی نہیں ڈاکٹر صاحب جی پڑھ جاتی تو تھوڑی روح بھی سبحان اللہ آتی میں پھر ایک باری آپ لینا نبی فرمایا چل کسے ایک دا ہی راضی کر لے دل ایک ہی پتہ چھڑا جا کے اور صاحب لایا کہ پھسے چھڑان دے بھی پیسے لگتے ہیں کہ میں کر نہیں سکتا یا رسول اللہ میرے واسطہ روگ نہیں میں کر نہیں سکتا کم پا رہا ہے نبی فرمانے اچھا چل سے 60 روزے رکھ لیں جیوندے رہو لیکن اس پہ غور نہیں کرنا جس پہ میں غور کروانا چاہتا ہوں اس پہ غور کرنا ہے بابا چاند صاحب یا 60 روزے رکھ یا 60 مسکیناں نوں لنگر کرا تاکہ محمد کی زبان جو بندے کو سمجھ آ جائے تیرا ایک روزہ کسی ایک مسکین دی مسکراہٹ دی مار ہے اسے سمجھ رہی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے اللہ کی بتائے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ایک روزہ چھٹنا ہے کہ ایک مسکین کو لنگر کرا کہ مطلب ہے قرآن تو لے کے حدیث تک دو میں اللہ یہ دس کیوں نے پہیاں تو آڈا ایک روزہ ایک مسکین میں چہرے دی مسکراہٹ دی مار ہے یہ سمجھ آ رہی ہے تینوں جی نہیں سمجھ آ گئی ادھر سبحان اللہ ایک گل حضرت بلے شاہ بادشاہ نے کی تھی آپ نے فرمایا بیلیو حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ دا بھیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو اچھا تو آڑے والی گل نہیں کرے دی چھوڑو میں سمجھ گیا تسی نہیں سننا چاہتے کوئی گل نہیں پڑھتا یار جیتا میں تو انہوں آپ گھڑی سنا دیا گا تسی چپ کرو بھائی تو آڑے والی گل کوئی جیتا دل کرتا ہے میں پڑھا ہوں سبحان اللہ کیوں نہیں آخ لیتے
کیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، بلے شاہ نومی تے دسو اے کی کیتی جاندے ہو؟ شالوی صاحب نماز شروع کرو، نماز شروع کرو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. رک جاؤ سارے، ٹھہرو، کسی بڑے مولوی نے مشورہ کرو. یہ جڑا میں نماز چ آ کے کہ ومن ذریتی یہ کی شے ہے، وہ دسے گا تو ابو ہے، آہو یہ تیری دھی دی گل آئی ہے، یہ تیرے پتر دی گل آئی ہے، تو تائے آہو یہ تیرے بھتیجے دی گل آئی ہے، تیری بھتیجی دی گل آئی ہے، تو مامے آہو یہ تیری پنیوی دی گل آئی ہے، تیری پنیوے دی گل آئی ہے، تو دادے آہو یہ تیرے پوترے دی گل آئی ہے، تیرے دوترے دی گل آئی ہے، تو نانے ہاں جی تیرے نواسے دی گل آئی ہے، تیری دوتری دی گل آئی ہے. بیٹھا نماز چاند گنواندا میرا ٹبر ہے پیا، جسے سمجھ آئیے وہ چوکے سے بیٹھا ہوا ہے. نہیں ربنا اغفر لی ولی والدیا. گجرا والے نے کسی بڑے مولوی نو پوچھو یہ جڑا ولی والدیا یہ کون ہے، وہ آکھے گا تیری ماں دی گل آئی ہے. ولی والدیا تیرے ابے دی گل آئی ہے. جدو آکھے تیرے ابے دی گل آئی انہوں کہنا پھر نماز 5 گلاں جڑی فرض ہے تے سب تو بڑی عبادت ہے اے میرے ابے تو بغیر تے نہیں ہوندی. وہ آکھے گا نہیں ہوندی. انہوں کہنا کمال ہو گیا جڑی نماز ساڈے بابے تو بغیر نہیں ہوندی وہ زہرا دے بابے تو بغیر کیویں ہوندی؟ اور جنوں سمجھ آئیے سینے نال لگا کے سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. اللہ ناراض ہو جائے تو کی کرو؟ مسکینہ دے سر تے ہاتھ رکھو. اللہ ناراض ہو جائے تو کی کرو؟ بولو گے میں جتنا قرآن پڑھیا اگر تمہیں سمجھ آ گئی ہے تو میں گل لگے کرا. اور میں تو 5-6 آیتاں اور پڑھ لواں نے سننیاں دیتے جنہیں سننیاں نے سینے میں لگا کے سبحان اللہ آکھو ذرا. 10 منٹ باقی نے ممبر چھڈنے چلے. اجے نہیں میں تہاڈی جان چھوٹی، میں 10 منٹاں 10-15 آیتاں پڑھنیاں تے ضرور پڑھنیاں نے. جنہیں نہیں سننیاں وہ بھی سبحان اللہ آکھو بیٹھ کے. جی صاحب دادا صاحب اللہ ناراض ہو جائے کہ مسکینہ دے سر تے ہاتھ. اللہ ناراض ہو جائے کہ مسکینہ دے سر تے راضی ہو جائے. مسکینہ دے سر تے ہاتھ رکھیے تے اللہ راضی ہو جائے. یہ ویسے آپس کی گل ہے مسکین کیوں آندے؟ اور مسکین کیوں آندے نے؟ جی ماں مر گئی ہے، لو جی تسی سارا مال درداری نو کر دیو، دی مر گئی تے تازہ مسکین پھر نواز شریف. ابھی تک قبلہ مولا تھا بار بار قرآن میں بات مال اعلیٰ ہوتی ہی نبی قربہ والیتامى والمساکین، بار بار قرآن میں یقین مقام اعلیٰ ہوتی ہی. اور میرا صاحب لانا تو تھا کنیوں کو آیتاں میں دیا نے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام. اب بار بار قرآن میں مسکین دھیان مارو، مسکین دھیان مارو، مسکین آ گیا جو مسکین دھیان مارو. تو ہمیں پوچھا مسکین کیوں آتے ہو؟ وہ اندر نواز شریف کو مسکین آتے پتر. ایک قرآن والا مسکین ہے، پاکستان والا نہیں. کون نہیں پا رہے ہو؟ مسکین مسکن تمہیں ساکن تمہیں جیدی زندگی دا پہیا چلدا چلدا اچانک جام ہو جائے انہوں مسکین آتے ہیں. جنہوں سمجھ آ گئی چپ بیٹھے.
چلتا چلتا اچانک جام ہو گئے انہی مسکین آنے نے اللہ نے مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھ دیو میں راضی ہو جاؤں ٹھنڈا پڑھنے یار ہوں میں تقریب کرنا چاہنا اس گل پہ کہ اگر مسکین چوک وچ تہاڈا یار دوست مسکین ہو گیا اودے تے مہربانی کرو تے اتنا فضل ہوندا ہے اگلی جملہ یار تسی قدر نہیں کیتی میں کیویں اگے قرآن پڑھا گا پھر پڑھنا چاہیے شوق دے اندر جڑا مسکین ہے اودے تے مہربانی کرو تے اللہ راضی ہوندا ہے نہیں بھائی اگلا جملہ بدلی ہے میں نہیں پڑھ سکتا میرے کو صرف 8 منٹ باقی نے 8 منٹ بعد میں دعا مانگ کے چلے جانا اجازت لے کے تواڈے کول میں کوشش کرنی ہے 8 منٹ وچ کو 8 9 آیت پڑھا لیکن ان کو اندروں کڈانا واسطے نا تو فیس پوری دینی پینی ہے سبحان اللہ کہہ کے گل صاحب شوق دے اندر جڑا مسکین یار مل پیا ہے اودے تے مہربانی کریے تے اللہ گناہ معاف کردا ہے تے پھر سکے بھرا نال جڑا مہربانی کرے پھر ماں پیو جمی بہن نال جڑا مہربانی کرے پھر اپنے چاچے نال جڑا مہربانی کرے پھر اپنے مامے نال جڑا مہربانی کرے بولو جنوں سمجھ آ رہی ہے گل دی ابھی صاحب سورہ محمد کڈیا جدرا اٹھ کے ہاں 47 نمبر سورہ ہے اے میرے سامنے آ گئی کر دیو ایدی 22 نمبر آیت پڑھیا جی میں پڑھ دینا 23 نمبر آیت پڑھیا جی میں پڑھ دینا 26 نمبر آیت پڑھیا جی میں پڑھ دینا 26 نمبر آیت پڑھیا جی میں پڑھ دینا تساں صرف ترجمہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تساں آکھنا تے میں شروع کر دیجئے ابھی الفاظ فعال اتیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها سبحان اللہ جی اور پڑھا نا پڑھے جی خیر اور جتنا دل کرتا ہے قبلہ پڑھا نچی آپ کو سبحان اللہ پڑھو جی انداز نہیں جڑا لفظ چھڈیا جی وہ پڑھو آئے آئے اے لفظ پڑھو ذرا دسو پینٹا میں کی ہویا ہے اللہ نے تواڈے لچھن ٹھیک نہیں پڑھے لکھے آدمی نے کہندے سن تواڈے انداز ٹھیک نہیں میں جٹا دا پیر ہاں میں تے نہیں نہ چھڈنا میں تے او لفظ چاہیے جڑا جٹا سمجھ آئے اللہ نے تواڈے لچھن ٹھیک نہیں اور تواڈے لچھن نہیں ہو ٹھیک اور بڑا سخت لفظ ہے یار تسی چپ بیٹھے ہو اللہ کہندا ہے تواڈے لچھن نہیں ٹھیک اللہ جی کی کر بیٹھے ہیں ہاں جی دسو کی کر بیٹھے حکومت مل کے مطلب اے 4 پیسے تواڈے کول آ جان 2 مجل تواڈیاں چوکھیاں ہو جان 2 کلے تواڈے چوکھے ہو جان یا وہ 4 چھڑاں کی آ گئی نے اچھا جی کی ہویا پھر ٹھیک ہے کہ رشتے کاٹو تم اللہ فرماتا ہے تیری آنکھاں تے اتنی چربی آ جائے تانوں غریب بہن ہی نہ لگے تانوں غریب بھرا ہی نہ لگے تانوں غریب چاچا ہی نہ لگے غریب ماما تانوں ماما ہی نہیں لگدا ماڑے رشتے داراں نوں تسی چاہ دی پیانا نہیں مناسب سمجھدے اولئک الذین لعنهم اللہ جگہ اللہ نے لعنت تیری دولت تے اللہ دی لعنت ہوئے میرے بلے کو سارے بندے اللہ ناراض ہو جاتے کی کرنا ہے لعنت اللہ دی تیری مچھاں تے لعنت تیرے کلیاں تے لعنت تیری کنن تے لعنت تیرے عہدے تے لعنت تیری نوکری تے لعنت اولئک الذین لعنهم اللہ تسی ترجمہ دیو جی فاصلہم ابصارہم اللہ فرماتا ہے اکھاں رکھ کے تسی انے ہوئے کان رکھ کے تسی بہرے ہو بولے ہو افلا یتدبرون القرآن اللہ فرمایا قرآن کا رکھ چھڑے جو تے کٹا جم گئے کدی غور ہی نہیں کیتا ہے دیتے ام علی قلوب اقفالها فرمایا تواڈے دلاں تے تالے لگ گئے نے
میرا قرآن کتاب محبت بن کے آیا. سمجھ آ رہی ہے؟ ناراض ہو جاتے کہ میرا عجیب ہے. جنوں جنی کو آ گئی انہاں سبحان اللہ. نماز دی روح انسان دا پیار. نماز دی روح انسان دا نہیں بولے سارے بولو. میں ممبر چھڑا میرے کو 3-4-5 منٹ رہ گئے. میں تھوڑا جا قرآن اور پڑھنا ہے. نماز دی روح انسان دا بولو. نہیں سارے نہیں بولے. سارے بولو کٹھے ہو کہ نماز دی روح انسان دا, روزے دی روح انسان دا کمال ہے نا. یہ گل ہی بڑی کمال ہے کہ بندے نو مہینہ بھوکے رہو ہوئے پیاسے رہو. مہینہ صاحب دادا صاحب بھوکے رہو, 1 مہینہ بھوکے رہو تاکہ 11 مہینے کوئی بھوکا آ جائے تو وہ دی قدر تھانوں ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ دوسری بادشاہ پتہ چل جائے پیا جنی کو آ گئی انہوں نے سبحان اللہ. اور میں کوئی آیت تواڈے والدین دی بارے نہیں پڑھدا پیا, تواڈے ماں باپ دی شان نہیں پڑھدا پیا. اللہ دی قسم میں ایک لفظ بھی تواڈے ماں کو دی شان وچ لکھنا شروع کر دیا کہ دن چڑھ سکتا ہے. میں کوئی آیت بھی تواڈے شکے بھراواں دے بارے نہیں لے کے ٹریا, ورنہ میں سورہ رات دیا 13 نمبر سورہ دی 19 نمبر آیت یاد آ رہی ہے, 20 نمبر آیت یاد آ رہی ہے, 22 نمبر آیت 21 نمبر 23 نمبر 24 نمبر 25 نمبر آیت تو سب گھر جا کے پڑھے نے سارے تواڈے بھراواں دے بارے وچ. اور میں کدوں کوئی آیت تواڈی گھر والے دے بارے پڑھ لگ پیا. سکے جی میں کہ نہیں مسکین کو آ سکتا تو پھر میں 60 روز رکھ لیا. وہ سکے جی ایک نہیں پیا میں 60 کی تو رکھ لوں. نبی محمد نے بیٹھ کے دلے بیٹھ جا بندے بھول گئے ہیں, بندے دور جا چکے ہیں, بندے قرآن تو دور ہو گئے ہیں. بندے قرآن پڑھ لیں انہوں نے سینہ ٹھر جائے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کوئی مل ہے تواڈے کول اس گل دا کہ یغفر الذنوب جميعا؟ ٹھنڈا بولے ہو یا سینہ بات جاتا ہے اس گل پڑھ کے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, سارے گناہ معاف کر دے گا. جتنے بھی ہیں نہیں یار اور تواڈے گناہ تھوڑے نے میری رحمت چوکی ہوئے. ایسا آیت غور کرو, ایسا آیت غور کرو کتنا کل ابھی ما ینطق دی زبان جو فرمایا سونی زبان کھول اور ارشاد کر. ارشاد کر یا عبادی اے وہ میرے بندو. میرے کیڑے بندے نہیں بولے یار آخو میرے بندے. اللہ کہتا ہے وہ میرے ہو تسی ہوئے ابھی صاحب میں پورا رکوع پڑھیا پورا قرآن دا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بیجی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, ان کا دل رات اس کی یاد میں گزرتا ہے. وہ پورا رکوع میں بھی جو سچ ہے اے میرے بندے نے بڑے نیک نے عاجزی والے نے بے حیا نہیں اینج نے ولی نے. آج پتہ نہیں کی موج آئی رب بادشاہ کو کہنے لگا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جڑے بندے بڑے گناہگار نے نا, بڑے نالائق نے نا, بڑے نکمے نے, محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی میرے حق میں ہو.
مینوں اج سمجھ آئی ہے شاید وچوں کہ میں ممبر تے کیویں بیان کراں گا. کیا میں آ سکتا کہ آئے صحابہ نو آندی بھی بڑے نالائق ہوئے بڑے نکمے ہوئے تسی میرے ہو. ہوں میں پریشان ہو گیا. آیت یہ آندی ہے بھئی کہ جننے گناہگار ہو نکمے ہو نالائق ہو جیو جے بھی ہو وہ میرے ہو. انداز کیا جو سبحان اللہ یار اور جن اللہ میں جنہ پیارے ہو نا اچھی سبحان اللہ کھو. مولانا میں بڑی دیر پریشان رہا اس بات پہ کہ میں ممبر کے بندے نو کی دساں کہ میں آئے دی کی سمجھ آئی کہ اللہ دے بڑے نالائق ہو بڑے نکمے ہو جی ہو جے بھی ہو محمد اللہ تسی میرے ہو. وہ میں پھر دا فٹافٹ شان نزول کر کے پڑھیا. وہ شان نزول دے اندر مینوں پتہ چلیا یہ گل صحابہ نال نہیں سی ہوئی. یہ گل عرب دے بالکل جڑے بنداج سن سب تو تھکے ہوئے بندے انہاں نوں جدوں نبی آکھیا تے کلمہ پڑھ لو تے انہاں کہ یا رسول اللہ ساڈی شکل ہے کلمہ پڑھنا نہیں یا رسول اللہ اسی اینے جو کہ ہے نا کلمہ پڑھ لیے یا رسول اللہ اونی سب اللہ قبول کرے گا. اس ویلے آئے بھائی محمد اللہ اور تسی میرے نال بھی نالائق ہو جاؤ پھر بھی میرے اپنے ہو. دیکھی میرے اور بولو سارے پھر بھی میرے اپنے ہو. تے کرو گی لا تقنطوا من رحمت اللہ. صرف ایک کام کریا جی میری رحمت دا دامن نہ چھڑیا نہیں بولے سارے میں پھر پڑھ لوں میری رحمت دا دامن نہ چھڑیا جی. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا شک نہ کریا جی تواڈے گناہ تھوڑے نے میں سارے معاف کر دیاں گا اگر میری رحمت دے دامن نہ لگے رہے. وہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محمد دا دامن نہ کھلو میں سارے گناہ معاف کر دیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو. وقت ختم ہو گیا. سوئی 9 پر آ 9 سے بات شروع ہوئی تھی 9 پر واپس نوزاد ہے فاطمہ حروف ابجد میں نوزاد سیدہ کی ہے. تو جو بیٹھے ملک انسانوں کا پیار نماز دی کرو. اے کاکا اوے بچو آپ او سکھے جی میں سٹ روزے رکھ نہیں سکتا میں سٹ روزے نہیں رکھ سکتا. نبی کو میں بیٹھا وہ بیٹھ گئے. امام بخاری فرمانے کھجوراں دا ٹوکرا ہے. نسائی فرمانے کھجوراں دا توڑا ہے. نبی سائیں دے سامنے توڑا آ گیا یا ٹوکرا آ گیا. کھجوراں آ گئی ہدیہ تھی. نبی فرمایا اے نا شاید ہوئی وہ کتنے ہوئی وہ بندے تو پیچھے بیٹھے ہوئے یا رسول اللہ میں برا تم چپ بیٹھے ہو نبی جی نو آخر برا وہ نبی صاحب دی کول آیا. نبی صاحب نے اے کھجوراں چک تے انہاں نو ونڈ دے معافیاں ونڈن نہ لگدیاں نے. مولانا جب پہلی وحی آئی ہے مصطفیٰ گھر آئے غم بلونی
سردی محسوس ہو رہی ہے اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. ختیجہ مجھے جان کا خطرہ ہے. ختیجہ مجھے جان کا خطرہ ہے. اتھے پھر مصطفیٰ دی زوجہ حسین دی نانی فاطمہ دی اماں بی بی ختیجہ الکبریٰ نے ایک تقریر کی ہے جنہوں تمام سیرت نگار میں نقل کیتا ہے. کوئی سیرت ایسی کتاب نہیں دینے سے بات موجود نہیں. ایک لمبا خطبہ دیتا ہے بی بی ختیجہ. فرمان لگیاں یا رسول اللہ آپ ہمیشہ کمزوروں پر رحم کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ ہمیشہ پریشان حالوں کی پریشانی میں کام آتے ہیں. یا رسول اللہ آپ گرے ہوں کو اٹھاتے ہیں. یا مطلب کوئی ایک بھی لفظ ختیجہ الکبریٰ کے نہیں اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں. آپ سارا دن غار میں اعتکاف بیٹھتے ہیں. حضرت ختیجہ الکبریٰ نے ایک لمبی تقریر کی تھی. یا رسول اللہ تسا کدی بھی کسی کو ناراض نہیں کیتا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. یا رسول اللہ آپ درد بانٹتے ہیں, دکھیوں کے کام آتے ہیں. یا رسول اللہ آپ نے کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا. یا رسول اللہ آپ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ دشمنوں کے سامان اٹھا کر گھر چھوڑاتے ہیں. بادشاہ جی غور کریں اس گل غور کریں. گل تھوڑے لیے نبی فرماتے ختیجہ میں فرشتہ نظر آ گیا. میں ختیجہ تیری بصیرت کو سب کے جاواں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری گودے سے رکھ دے. اوے کعبہ. ختیجہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری گودے سے رکھ دے. نبی صاحب نے ختیجہ کی گودے سے رکھیا. جو سر رکھیا نا تے فرماندے نے یا رسول اللہ نظر آ رہے نہیں. ختیجہ کوئی نہیں. ختیجہ کوئی نہیں. ختیجہ کوئی نہیں. یا رسول اللہ سے چک لو مبارک ہوئے. نوری فرشتہ ہے, شیطان نہیں. اگر شیطان ہوندا تے بیوی دے گودے سے رکھن دے باوجود بھی بے غیرت کھڑا رہندا. حیا نال چلا گیا ہے. جسے سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے. نبی صاحب ہم جڑی ختیجہ دی تقریر ہو کی ہے, ساری تقریر اس موضوع کو بھی آپ نے دکھوں کا سب دکھیوں کا دکھ ڈالا ہے. آپ غریبوں کے کام آئے ہیں. آپ نے کسی کو پریشان نہیں کیا. آپ پریشان ہونے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں. ساری شان محمد نے یہ بیان کی تھی کہ سونیا تیرا لون انسانوں کی خدمت کرنے والا ہے. اگلا جملہ ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. جیڑا مخلوق دے کام ہوندا ہے اللہ اونوں وال بھی ہوتا دیندار نہیں ہوندا. جیڑا مخلوق دے کام آوے اللہ دا وال بھی دیندار نہیں ہوندا. بولے کیوں نہیں سارے یار. اللہ دا وال دیندار اجے بھی تانوں سمجھ نہیں آئی بیماری کو جان کے چھوڑ سکتی ہے. اور جیڑا مخلوق دے کام آئے اللہ دا وال بھی دیندار نہیں ہوندا. مسلمانوں کے اوکھا وقت آ جائے ونڈنا شروع کر دیو, معافیاں لگ جاندیاں. ہاں اٹھ اے کھجورا منڈ. آپ دادا صاحب کھجورا دیکھ کے نا ایک باری سارے پنڈ لگ گئے. تسی جنہ مرضی کتاب پاؤ میں دھیان نہ کرتا ہوں. ایک بار سبحان اللہ کہہ لگا میں ملنا پیا تو میرے پتہ ہے تھوڑا ہے ایتھوں اینڈ کر کے دیکھیا ہوگی. جدو دی نظر ایتھے آئی گئی تو نبی تھائی میں لکھ کے اندر جی میں کچھ عرض کر لاں. نبی فرمانے بھی کرو. آندا یا رسول اللہ تے سارے جٹ دی دیدار کھاندے پیندے گھر دے بندے بیٹھے نے تے میری بیوی کئی دن تو بھوکی ہے. میرے بچیاں ککھ نہیں کھاتا. میں بڑے دن تو بھوکا تے پیاسا ہاں. نبی دے چہرے تے اتنی مسکراہٹ تھی کہ آپ نے دندان نبوت پہ اتوں تک نظر آ رہے تھے. تے مسکرا کے فرمایا سچا گھر ہی لے جا تاکہ میری امت تو سمجھ آ جائے اگر گھر والے راضی کریے اللہ پھر بھی گناہ معاف کر دے گا.
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। اسلام ہے کیڑا قلب تے بولتے نہیں پے 7 من پتر ہو گئے نے پڑھ دیا میں بھی چھڑنا چاہنا 2 آیتیں اور پڑھ کے بور تے نہیں ہو گئے میرے بات گر لیا کہ بندے تھوڑے نے آیتیں چوکیاں ہو گئی ہیں تواڈے گھر دے دی محبت اسلام ہے بچیاں دی محبت باپ دی محبت ماں دی محبت